عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے مجاز مرسل کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور واچ ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ مجاز مرسل علم بیان کی تیسری شاخ ہے۔ اصطلاح میں یہ وہ لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق موجود ہو، یعنی اس نے مجازی معنوں میں استعمال ہونا ہے، اور دوسری بات اہم جو ہے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود نہ ہو، مشابہت نہ ہو، بلکہ کوئی اور تعلق موجود ہو۔ جیسا کہ خاتون آٹا گوندھ رہی ہے، تو خاتون آٹا اس کا گوندنا حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد آٹا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم اسے ایسے کہیں کہ احمد چکی سے آٹا پسوا لایا ہے، اب یہاں پر آٹا گندم کے معنوں میں استعمال ہوا ہے جو اس کی ماضی کی حالت ہے، یعنی آٹا تو نہیں پسوایا اس نے بلکہ گندم پسوائی ہے اور پھر گندم سے آٹا بنا ہے، لیکن آٹا پسوانے کا ذکر ہے، تو اس طرح یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا۔ اب حقیقی اور مجازی معنوں میں کوئی مشابہت بھی نہیں ہے اور تعلق ہے، تو علماء بلاغت نے اس کی 24 اقسام بتائی ہیں۔ اس کی کچھ اقسام ہم دیکھتے ہیں جو کہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے جزو بول کر کل مراد لینا، یعنی کوئی ایک حصہ کسی چیز کا بول کر اس سے پوری چیز مراد لے لینا، پوری چیز سمجھ لینا۔ جیسا کہ ایک شعر ہے، سنگ پھینکے ہیں میری قبر پہ گل کے بدلے، گالیاں دے ہے پسے مرگ بھی کل کے بدلے۔ اب اس میں کل شریف جو ہے وہ کل شریف پڑھنے سے مراد یہ ہے چاروں صورتیں ہیں۔ اب کل جو ہے یہ ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، یعنی جز بولا اور اس سے مراد کل یعنی مکمل 4 صورتیں لی گئیں۔ اسی طرح الحمد پڑھنا، الحمد جو ہے یہ جز ہے، ایک حصہ ہے یہ لفظ، اور اس سے مراد پوری سورہ فاتحہ ہے۔ پھر ہے کل بول کر جز مراد لینا، یعنی ایک مکمل چیز یا مکمل بات بول کر اس کا کوئی جز یا کوئی حصہ مراد لینا۔ جیسا کہ میں نے بازار سے قلم خریدا، اب قلم جو ہے وہ بازار سے نہیں خریدا گیا، بازار میں کسی ایک دکان سے خریدا گیا، تو بازار لفظ جو ہے یہ کل ہے، ایک مکمل چیز ہے، اور اس کا کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے۔ اس سے متعلق شعر ہے، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ یہاں پر بھی بازار کا لفظ استعمال ہوا ہے جو میں پہلے بتا چکی ہوں۔ سبب بول کر مسبب مراد لینا، سبب کسی چیز کی، کسی کام کے ہونے کی وجہ، علت، یعنی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، دنیا میں ہر کام کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ مراد لینا، یعنی سبب یا وجہ بیان کر دینا اور پھر اس کا نتیجہ مراد لینا۔ جیسا کہ شعر ہے، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیکھے موج تک آئی کباب تھی۔ یعنی گرمی کی شدت کی وجہ سے مچھلی جو ہے وہ کباب کی شکل میں بن گئی، یعنی وہ کباب کی طرح بھن گئی۔ اسی طرح مسبب بول کر سبب مراد لینا، یعنی کسی بات کا، کسی کام کا کوئی نتیجہ، مسبب سے مراد کوئی نتیجہ جو ہے نا وہ پہلے بولنا اور اس سے پھر کوئی سبب مراد لینا۔ جیسا کہ چولہا جلتا ہے، اب چولہا تو نہیں جلتا، اس کے اندر جو ہے آگ یا ایندھن جو ہے وہ جلتا ہے۔ اسی طرح پھر یہ ہے اس سے متعلق شعر، اس قدر کھایا تیری فرقت میں غم، دل ہمارا زندگی سے سیر ہے۔ مظروف بول کر ظرف مراد لینا، ظرف کسی برتن کو کہتے ہیں، اور مظروف جو برتن کے اندر موجود چیز ہوتی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے سالن ڈھانپ دو شربت لے آؤ، اب سالن تو نہیں ڈھانپا جاتا بلکہ برتن ڈھانپا جاتا ہے، اور شربت نہیں لایا جاتا بلکہ شربت والا برتن لایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اس سے متعلق شعر ہے، یہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ نیکسٹ ہے ظرف بول کر مظروف مراد لینا، یعنی کوئی برتن، کوئی ظرف بول کر اس سے وہ برتن میں یا اس کے اندر جو چیز موجود ہے وہ مراد لینا۔ جیسا کہ اس سے متعلق شعر ہے، خون آنکھوں سے نکلتا ہی رہا دل کا فوارہ اچھلتا ہی رہا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فوارہ ابل رہا ہے، فوارہ سے مراد پانی ہے،
اور فوارہ ظرف ہے اور پانی مظروف ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اقسام ہیں جن میں کوئی آلہ بول کر وہ چیز مراد لینا جس سے وہ آلہ بنا ہو، ماضی کی حالت سے موجودہ حالت مراد لینا، مستقبل کو بول کر جو ہے نا موجودہ حالت سے تعبیر کرنا وغیرہ، اس طرح کی حالتیں اس میں شامل ہیں۔ جیسا کہ آلہ بول کر وہ چیز مراد لینا جس سے وہ آلہ بنا ہو۔ داغ دہلوی کا شعر ہے، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ یہاں پر زبان آلہ ہے لیکن مراد بولی ہے جو منہ والی زبان سے بولی جاتی ہے۔ اسی طرح ماضی کی حالت سے موجودہ حالت مراد لینا اور مستقبل کو موجودہ حالت سے تعبیر کرنا، جیسے کہ زیر تربیت ڈاکٹر ہے اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ دینا۔ یہ تو تھی مجاز مرسل کی مختلف حالتیں، یعنی مختلف وجوہات جس کی وجہ سے جو کہ شعر میں استعمال کی جاتی ہیں، شاعری میں لائی جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اقسام ہیں لیکن یہ زیادہ معروف ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کنایا کے بارے میں پڑھیں گے۔